أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم میم، آواز نہیں آ رہی؟ اللهم آواز بند ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں آ رہی آواز؟ اب آئی ہے میم، اب آئی ہے۔ اچھا، کیا ہوا بیچ میں؟ ریکارڈنگ بند کرنی پڑے گی، ہولڈ کیجیے ذرا، ریکارڈنگ کلیئر کر دیں پہلے۔ نہیں، ادھر سے تو اوپر آئیں گے، ادھر سے ہولڈ کیجیے گا آپ لوگ، میں چیک کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلیہ انیب اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج سبق نمبر 8 ہے ہمارا الحمدللہ۔ آج ہم اس میں کیا کیا پڑھیں گے وہ ابھی ہم سلائیڈ آپ کے سامنے ہیں، دیکھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔
ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کرنا کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں۔ تو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے ہمیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ میں پڑھوں؟ جی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہاں، شاباش، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ تھوڑی سی جو باریک سی کمی ہے نا، وہ ہے الحمدو۔ دو میں تھوڑا سا مجھے دو کی طرح کی آواز آئی، الحمد للہ رب بل پہ آپ کا تھوڑا سا کلکلا ہو گیا، باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی پڑھی ہے، شاباش۔ جی آج ہم را کے قواعد پڑھیں گے کہ را جو ہے وہ موٹا کب پڑھا جائے گا اور باریک کب پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پیچھے ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ مخارج ہم نے سیکھے تھے سب سے پہلے، تجوید کی اہمیت کو جانا تھا، پھر مخارج پڑھے تھے کہ کون سا حرف کہاں سے، منہ کے کون سے حصے سے ادا ہوگا، وہ سارا ہم نے سیکھا تھا۔ اس کے بعد زیر زبر پیش مدات، مد اصلی جس کا نام میں نے بتایا تھا، الف مد، واو مد، یا مد، اور حروف لین آگے بھی دوبارہ سے ہم ان کو دیکھیں گے، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے، پھر میم ساکن کے قواعد پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا موٹا موٹا میں آپ کو ریوائز بتا رہی ہوں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ ہم کیا کیا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ زیادہ قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، اور تھوڑا سا ابھی آگے ہمارا رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا بہت جلد ہمارا یہ کمپلیٹ ہوگا کورس۔ امید ہے کہ آپ لوگ خوب اچھے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، سلائیڈز سے بھی اور ریکارڈنگ سے بھی۔ تو را کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ موٹا را پڑھنے کے قواعد جو ہیں اس میں قاعدہ نمبر 1 ہے کہ زبر، را کے اوپر زبر یا پیش، اگر زبر یا پیش ہوگی تو را موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایکسرسائز کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں ہم، را کے اوپر جب زبر ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ یرونہا، رو رو کریں گے اس کو، رو نہیں کریں گے۔ رونہا نصرکم الرحمن سرا ربهم اخبارها، تو اس را کو جس کے اوپر زبر ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب ہے پیش کے ساتھ، کہ جب پیش ہوگی را کے اوپر تو اس وقت اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خیرکم ربما مروا شر، تو یہاں پر بھی را جو ہے وہ پر پڑھی جا رہی ہے جب اس کے اوپر پیش ہے۔ اب آپ کی سورہ الزلزال میں جو پریکٹس ہے را کے پر پڑھے جانے کی زبر اور پیش کی صورت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये रा जो है ज़बर वाली, ये पुर पड़ी गई पेश और ज़बर वाली रा। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि ये आपका होमवर्क में शामिल थी। सूरह ज़िलज़ाल आप लोगों ने सुनाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी बाद साथियों ने, बहुत ही खूबसूरत तिलावत थी। जो कॉमन मिस्टेक हो रही थी ना जिनकी हुई हैं, तो उसमें मैं थोड़े सी यहाँ पर भी मेंशन कर दूं ताकि सबकी इस्लाह हो जाए। इज़ा जुलजिला, तो इज़ा का जो जाल है और जो जुलजिला का जा है, इन दोनों में फर्क है ना। जाल जो है वो नरमी से अदा होने वाले हरूफ में से है, और जा जो है वो सीटी वाले हरूफ में से हमने पढ़ा था मखारिज में। तो बाद साथियों ने इज़ा जुलजिला तीनों को मतलब एक जैसे ही पढ़ दिया, जाल और जा जो दो दफा आई है। तो इसमें फर्क करना था, इससे मानी चेंज हो जाते हैं। तो इज़ा नरमी के साथ, फिर आगे सख्ती के साथ जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा। ठीक है, एक तो यहाँ पर कॉमन थी मिस्टेक। दूसरा अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, अखरजतिल, यहाँ पर ख्वा पे कलकला हो रहा था बाद साथियों का, अखरजतिल अर्दु इस तरह पढ़ा जा रहा था। फिर उसके बाद जो था यौमा इज़िन, तो इसको यौमा इज़िन बाद साथियों ने पढ़ दिया। फिर तो हद्दिसु में भी तो हद्देसु, दाल के नीचे जेर को एक ही आवाज के साथ पढ़ा गया। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक जो थी, इनको आप लोगों ने करेक्ट करना है, अपनी अपनी गलतियों को निकालना है अच्छे से प्रैक्टिस करने के साथ। तो इसी तरह यौमा यसदुरु में भी कमी हो जाती थी। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, इदगाम था गुन्ने के साथ जी या पे। तो और उसके बाद अश्ता तल्ली यूराउ, ये वाली मिस्टेक जो थी ना, ये इदगाम बिला गुन्ना है, यहाँ पर बगैर गुन्ने के इदगाम होना है। तल्ली होगा यहाँ पर, तनली नहीं होगा। तो बाद साथी इसको तनली पढ़ रहे थे। तो इस्लाह तो मैंने की है, फीडबैक में जो इस्लाह की है, लेकिन मैंने कहा सबको सब जो है ना ओवरऑल भी इस्लाह हो जाए सबकी। तो अश्ता तल्ली यूराउ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ रॉब जो है वो भी पुर पड़ी जा रही है। फिर जर्रतिन खैरन यरा पे भी मिस्टेक हुई कुछ साथियों की, जर्रतिन खैरन यरा कर दी। तिन के बाद खा आ रहा है, यानी तनवीन के बाद खा हरूफ हल्की में से है, तो यहाँ पर इजहार होना था, बाद साथियों ने यहाँ पर इख्फा कर दिया। नीचे वाला जो जर्रतिन शर्रन यरा है ना, यहाँ पर इख्फा था। तो जर्रतिन खैरा पे जो है वो इजहार था, इजहार हल्की। ठीक है, तो इन चीज़ों को अब चूंकि रूल्स हम ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारे, तो इसलिए जितने कर चुके हैं ना उनको ज़रा अच्छे तरीके से फॉलो किया करें। आगे चलते हैं, रा को मोटा कब पढ़ा जाएगा। कायदा नंबर 2 है, अगर रा पर जज्म हो यानी साकिन रा हो और उससे पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो भी रा पुर पढ़ा जाएगा। यानी पहले हमने देखा है, पहला रूल जो है वो क्या था कि रा के ऊपर जबर या पेश है, बजाते खुद उसके ऊपर जबर या पेश है तो पुर पड़ी जाएगी रा। अब है रा साकिन है लेकिन उससे पिछले हर्फ पर जबर या पेश है, तो भी ये रा साकिन जो है ये पुर पड़ी जाएगी। यानी इसको जब वक्फ करेंगे, साकिन करेंगे, तो साकिन है तो उसको पढ़ेंगे, तो फिर पीछे देखेंगे कि जबर है या पेश है तो मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसकी मिसाल है, देखिए बरकुन है तो इसको जब हम पढ़ेंगे, यानी रा जज्म के साथ है, साकिन रा है, तो इससे पीछे जबर है, तो इसलिए इस रा को भी पुर पढ़ा जाएगा। बरकुन, जरउन, अल अर्दु, अर्दु जब हम करते हैं ना तो इसको रा को और दुआद को पुर करना है, तो इन दोनों हरूफ को पुर करते करते हमारा हमजा भी पुर हो जाता है। औरदू कर देते हैं, औरदू नहीं करना। अल अर्दु, आ को आ होंठों को चीरते हुए अदा करना है और रा को पुर करना है, अर्दु
اس چیز کا خیال کرنا ہے. عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے، سب سے ہو جاتی ہے. میں بھی اگر بے دھیانی سے پڑھوں گی تو مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو غور کر کے پڑھنا ہے آپ نے. پھر را پر جزم اور اس سے پیچھے پہلے حرف پر پیش اگر ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر بھی پور پڑھیں گے اس کو. یرزقون، برہان، برہان. ٹھیک ہے، تو را پور پڑھی جا رہی ہے. قاعدہ نمبر 3 ہے را کو پر پڑھنے کا. اگر را پر وقف کیا جائے، یعنی وقف خود کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے والے حرف پر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ را کو ساکن کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے جو حرف ہے نا وہ بھی ساکن ہے، تو 2 حروف ساکن آ گئے، را اور اس سے پچھلا حرف. اب ہم را کو کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کا رول یہ ہے کہ اس سے پچھلا حرف، یعنی را سے پچھلا ساکن ہے تو اس سے پچھلا حرف جو ہے وہ متحرک ہے، اس کے اوپر زبر یا پیش ہے، تو یہ ساکن را جس کو ہم وقف کرنے کی صورت میں ساکن کر رہے ہیں اس کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. والفجری، والفجری ہے نا، تو ری کو ہم را کو ہم کر رہے ہیں خود ساکن کر رہے ہیں، والفجر پڑھ رہے ہیں. تو والفجر پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ پیچھے جیم جو ہے اس کو بھی ساکن ہے. تو اب کیسے پڑھیں گے را کو؟ باریک یا موٹا؟ تو جیم کے پیچھے یعنی را سے پچھلا حرف ساکن، اس سے پچھلا حرف فا ہے، تو فا کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ را بھی پر پڑھی جائے گی. تو والفجر، رو اس طرح پڑھیں گے، ر نہیں پڑھیں گے، رو. والعصر، الناقور، العسر، العسر. ٹھیک ہے، تو یہ را جو ہے یہ پر پڑھی جا رہی ہے. جب اس کو ہم نے ساکن پڑھنا ہے تو پچھلا حرف بھی ساکن ہے، تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے، پھر زبر یا پیش ہوگی تو یہ ساکن را پر پڑھی جائے گی. جب اس کو ہم خود ساکن کر رہے ہیں، یعنی وقف کی صورت میں ساکن ہو رہی ہے. قاعدہ نمبر 4 ہے را کو موٹا پڑھنے کا رولز میں سے. اگر جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، یعنی جزم والی را اگلے لفظ میں ہے اور جزم والی را سے پہلے زیر جو ہے وہ دوسرے لفظ میں ہے، یعنی پہلے زیر ہے، را اگلے لفظ میں ہے. 2 کلمے ہیں، ایک کا اینڈ جو ہے وہ زیر والا لفظ ہے اور اس سے اگلا را جو ہے وہ اگلے ہر لفظ میں ہے اور وہ ساکن را ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے کہ یا جزم والی را سے پہلے خود زیر لگائی ہو تو ان دونوں صورتوں میں را کو موٹا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جزم والی را اور اس سے پہلے زیر ہے لیکن وہ زیر علیحدہ کلمے میں ہے، زیر والا کلمہ یعنی لفظ علیحدہ ہے، اور را والا جزم والی را جو ہے اس کا لفظ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، ایک کلمہ زیر والا ہے دوسرا را ہے، تو اس صورت میں بھی را کو پر ہی پڑھیں گے. بے شک ہم اب اس را کو پڑھنے کے لیے زیر خود لگا رہے ہوں پھر بھی یہ را پر پڑھی جائے گی. جب خود زیر لگے گی تو پھر پر پڑھی جائے گی. اس کی مثالیں آپ دیکھیں گے نا تو پھر اچھے سے سمجھ آئے گی. لفظ ہے انیر تب تم، انیر تب تم. اب یہ را جو ہے یہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ان جو لفظ ہے، انیر جو لفظ ہے، ان حمزہ زیر نون، یہ علیحدہ لفظ ہے اور را علیحدہ ہے، یعنی یہ دونوں بامانی لفظ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے. اگر ہم اس کو خود بھی زیر لگائیں گے تب بھی پر پڑھیں گے. تو چلیں اس طرح جیسے لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھتے ہیں اسی زیر کے ساتھ. انیر تب تم رب ارحمہما، رب ارحمہما لمن ارتضى رب ارجعون امر طابو الذي ارتضى عذابی نرقد، عذابی نرقد منر فدا. یہ نون قطنی ہے جو چھوٹا سا نون ہے، اصل میں یہ تنوین کا نون ہے، عذابن تھا تو عذابن کی بجائے عذابی نون علیحدہ ہو گیا. نون قطنی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ نون کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں نیر
ارکڈ تب بھی یہ پر پڑی جائے گی را، اور اگر ارکڈ پڑھیں گے تب بھی پر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ علیحدہ علیحدہ کلموں میں ہے، زیر اور را ساکن، اس لیے یہ پر پڑی جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں اسی طرح کی را ہے، تو اب زیر جو ہے یہ ہم خود لگائیں گے، حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے، تو اس صورت میں بھی اس را کو پر پڑھیں گے۔ ارکب معنا، ارجعو، ارجع، ارجعی، تو یہاں بھی را پر پڑی جا رہی ہے کیونکہ را ساکن سے پیچھے زیر ہم خود لگا رہے ہیں لفظ بنانے کے لیے، کیونکہ ساکن حرف جو ہے اس سے لفظ شروع نہیں ہو سکتا نا، اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس سے پہلے حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر لگے گی، تو یہ را پر ہو جائے گی۔ قاعدہ نمبر 5 ہے، جب را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، مگر را کے بعد موٹا حرف آ جائے، یعنی پر حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ پر حروف کون سے تھے؟ خ صاد واو تین قیز، خا صاد ضاد غین طا قاف اور ضا، زوئیں والا ضا، یہ 7 حروف ہیں جو پر حروف ہیں، جن کو مستعلیہ بھی کہتے ہیں، حروف مستعلیہ۔ تو جب را ساکن ہے اور اس را ساکن کے بعد والا حرف پر حرف ہے، یعنی پر حروف میں سے ہے، تو اس وقت بھی یہ را پر پڑی جائے گی۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ اب دیکھیں را ساکن سے پیچھے زیر ہے اور یہ ایک ہی لفظ ہے، قرطاس ایک لفظ ہے، پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ 2 لفظ تھے، زیر علیحدہ تھی اور را ساکن اگلے لفظ میں تھی، اب یہاں پر ایک لفظ ہے، پورا ایک لفظ ہے، تو اس میں را ساکن سے پیچھے زیر ہے، تو اصولاً را ساکن سے پیچھے زیر ہو تو باریک پڑی جاتی ہے را ساکن، لیکن چونکہ اگلا حرف تو ہے، پر والا حرف ہے، تو اس لیے یہ را پھر سے پر پڑی جائے گی۔ قرطاسن، مرصادن، فرقتن، ارصادن، لبالمرصاد، ٹھیک ہے؟ تو یہ پر حروف حروف کی وجہ سے را ساکن سے پیچھے زیر ہونے کے باوجود را جو ہے وہ پر پڑی جا رہی ہے۔ تو اس رول کو بھی یاد رکھنا ہے کہ را ساکن سے پیچھے اگر زیر ہے اور آگے پر حروف ہے میں سے ہے کوئی، تو پھر را پر پڑی جائے گی۔ پر حروف پر را جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ را باریک کب پڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑی جائے گی، یعنی را خود بذات خود متحرک ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو زیر والی را جو ہے وہ باریک پڑی جاتی ہے۔ ایزی ہے، زبر اور پیش والی پر پڑی جائے گی، زیر والی باریک پڑی جائے گی۔ جو را ساکن ہے نا اس میں تھوڑی سی آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو یہ را بذات خود زیر والی را ہے، اس لیے یہ باریک پڑی جائے گی۔ لتشرک، رک، اب را باریک جو ہے نا اس کو پڑھتے ہوئے آپ ہونٹوں کو چیریں گے، جیسے ہم با کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو اسمائل والے سٹائل میں لے کے جاتے ہیں، اسی طریقے سے را کو بھی پڑھتے ہوئے یہ باریک را کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو چیریں گے، ورنہ پر ہو جاتی ہے را۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہونٹوں کو آپ اسمائل والے سٹائل میں لے کے جائیں۔ لتشرک رجال من الریح، الرجال، اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ الفاظ جو ہے نا یہ پڑھیں گے نا، اس کی پریکٹس کریں گے، تو آپ اپنے فیس کو دیکھیں گے، اپنے ہونٹوں کو دیکھیں کہ کیسے ہونٹ چرتے ہیں، یعنی اسمائل والے سٹائل میں جا کے را باریک والی را ادا ہوتی ہے۔ تو اس کی پریکٹس جو ہے سورہ قریش میں ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی۔ تو اس میں بھی کامن مسٹیک جو تھی وہ بھی میں بتاؤں گی، پھر پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو لإیلافی،
ली इलाफी नहीं बोलना, ली को जेर है सिंपल, ली इलाफी, ई को लंबा करना है, यानी ये यहाँ पर या मद है। तो ली इलाफी कुरैश, कुरैश नहीं बोलना है इसको, ये लीन का कायदा नरमी से अदा होने वाला। कुरैश, रईश बोलना है इसको, रैश नहीं बोलना, बात साथी रैश पढ़ते हैं। कुरैश इलाफिहिम रिहला, अब री पढ़ते हुए आपने होंठों को चीरना है। रिहलतश्शिताई वस्सैफ, तो यहाँ पर गलती हो रही थी, एक तो रेहला पढ़ रहे थे, रेहला तश्शिताई, इस नहीं, जेर को बारीक रखें। मैं बार बार हर सबक में आपको बता रही होती हूँ कि जेर को ई की आवाज से पढ़ा करें, ए की आवाज से मत पढ़ा करें, बारीक रखा करें जेर को। रिहलतशी ताई वस्वैफ, तो वस्वैफ में भी बस सैफ पढ़ रहे थे साथी, तो ये गलती है। फल या अबुदू, फल या अबुदू नहीं करना, हाँ झटका नहीं देना, आइन पे झटका नहीं है, हमजा पे झटका होता है साकिन हमजा पे, आइन पे नहीं, आइन को वस्ते हल्क से अदा करें। फल और फल पे कलकला भी हो सकता है और होता है बात साथियों का, इसको भी पकड़ के रखना है। फल या अबुदू, फल यअबुदू नहीं करना, फल यअबुदू रब, यहाँ देखें रा जबर वाली है तो यहाँ पर रा पोल पड़ी जाएगी। रब हाज़ल बैत, तो बैत को बैत नहीं पढ़ना, बैत। हाजा में जाल जो है उसको नरमी से अदा करना है, हाजा नहीं करना, हाजल नहीं करना, हाजल बैत। अल्लजी, यहाँ पर आयत है ना, बैत पे आपने वक्फ करना है और आगे अल्लाह से शुरू करना है, हमजा के ऊपर जबर लग जाएगी। अल्लजी अत'अमा, अतो, तो आप पे कलकला भी है और तो को पूर भी करना है। अत'अमा हुम मिन जूइन, हम पे इदगाम शफवी हम पढ़ चुके हैं, इदगाम शफवी हो रहा है, मिन पे इख्फा हो रहा है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। जो पे इदगाम हो रहा है गुन्ने के साथ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन रूल्स को अच्छे से अप्लाई किया करें। आ तो आमा हम मिन जू, तो तीनों रूल जो हैं उनको दो दो हरकत जितना हमने टाइम लगाना है उन पे। फिर आगे वो आमना हम मिन खौफ, तो अब हम पे एक शफी इदगाम शफी हो रहा है, मिन पे इजहार हल्की हो रहा है क्योंकि आगे खा हरूफ हल्की में से है, तो इसको मिन खौफी, बात साथियों ने पढ़ा, इस तरह नहीं पढ़ना, मिन खौफी पढ़ना। ठीक है, तो ये सारे मैंने रूल यहाँ पर आपको जो है ना डिस्कस करके बता दिए कि कौन कौन सा रूल हम पढ़ चुके हैं और कैसे कैसे इनकी अदायगी होनी है। तो इस सूरत को अब फिर से जब आप पढ़ें तो इन तमाम रूल्स को मद्देनजर रखते हुए इसकी तिलावत कीजिएगा। होमवर्क में मैं नहीं दे रही क्योंकि बार बार आप लोग वही सुना रहे हैं, तो मैं ये इसीलिए सारी मिस्टेक्स जो है ना उनको मेंशन कर रही हूँ ताकि आप मुहतात होके पढ़ें। अच्छा जी, रा बारीक पढ़ने के कवायद में से दूसरा कायदा है, अगर रा पर जज्म हो और इससे पहले जेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। रा जज्म वाली रा है यानी साकिन रा है और उससे पीछे जेर है तो ये रा बारीक पढ़ी जाएगी। ठीक है, अंजिर, इसकी मिसाल अंजिर, जिर, जाल रा साकिन है और उससे पीछे जाल है, जाल के नीचे जेर है तो ये रा बारीक पढ़ी जाएगी। अंजिर युहाजिर फिर आउना शिरआतन तुन, शिर आतुन, तो रा बारीक पढ़ते हुए होंठों को चीरेंगे, तो बारीक पढ़ी जाएगी वरना पोर हो जाएगी। अब कायदा नंबर 3 है बारीक रा पढ़ने का, अगर वक्फ की सूरत में रा पर जज्म लगाई जाए, यानी रा जज्म वाली नहीं है लेकिन आप वक्फ कर रहे हैं, तो वक्फ की सूरत में रा को साकिन करेंगे। तो जब खुद जज्म लगाई जाएगी और उससे पहले भी जज्म हो, यानी रा पर भी जज्म लगा दी, वक्फ किया हमने, तो उससे पिछला हर्फ भी जज्म वाला हो और उससे पिछले हर्फ के नीचे जेर हो तो रा बारीक पड़ी जाएगी, यानी उससे पिछला हर्फ, फिर तीसरा हर्फ देखेंगे उसके नीचे अगर जेर होगी तो रा बारीक पड़ी जाएगी। रा को साकिन कर रहे हैं, उससे पिछला हर्फ जो है वो भी साकिन है, ऑलरेडी साकिन है, फिर अब हम उससे पिछला हर्फ देखेंगे, अगर उसके नीचे जेर है तो ये रा बारीक पड़ी जाएगी। पहले हमने पढ़ा है कि अगर जबर और पेश हो तो
را، یہ والی را ساکن جو خود کر رہے ہیں اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، لیکن اب ہے کہ را ساکن ہے، اس سے پچھلا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو را باریک پڑی جائے گی۔ السحر، اب یہاں دیکھیں سحرا ہے نا، تو اس کو ہم نے را کو ساکن کرنا ہے، السحر، تو را کے پیچھے ہا ہے، ہا بھی جو ہے نا وہ ساکن ہے، تو اب پیچھے سین کو دیکھیں گے، سین جو ہے وہ زیر والی ہے، اس لیے را باریک پڑی جائے گی۔ السحر، حجر، الخبیر، قدیر، ٹھیک ہے، یہ ساری را جو ہے نا یہ باریک پڑی جائیں گی۔ اب چوتھا نمبر جو قاعدہ ہے وہ ہے اگر وقف کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے جزم حرف یا پر ہو، یہ بھی پیچھے مثال ایک گزری ہے، اگر را پر جزم لگا رہے ہیں، ہم وقف کر رہے ہیں اور اس سے پچھلا حرف ساکن ہے لیکن وہ یا ہے، یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو یا ساکن ہونے کی صورت میں یہ را ساکن جو ہم کر رہے ہیں اس کو باریک ہی پڑھیں گے، پھر اب ہم اس سے پچھلے جو تیسرا پچھلا حرف ہے نا اس کو نہیں دیکھیں گے، کیوں کہ یا ساکن ہے، تو را کو ساکن کر رہے ہیں، اس سے پیچھے یا ساکن خود سے ہے، تو اب ہم اس سے پچھلے حرف کو کی حرکت کو نہیں دیکھیں گے کہ زبر ہے، پیش ہے یا زیر ہے، تو اس حساب سے نہیں، یا ساکن ہونے کی صورت میں یہ را باریک ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، چاہے زبر ہے پیچھے، چاہے زیر ہے، چاہے پیش ہے، اس را کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں خیرن ہے تو اس کو خیر، غیرہ ہے تو غیر، الطویری، الطویر، الطویری ہے تو الطویر، غیرہ ہے زبر کے ساتھ ہے را، یہاں پر ہم پر پڑھیں گے لیکن جب ساکن کریں گے را کو تو غیر باریک کر لیں گے۔ السیرہ، السیر، تو یہ ساکن را کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو چیرتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی باریک آواز نکلے گی، اگر ہونٹ چیریں گے نہیں تو آواز موٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ خیال کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ الحمدللہ را ساکن اور را متحرک دونوں کے رول ہم نے پڑھ لیے، اب ہم پڑھیں گے آگے لفظ اللہ کے قواعد۔ اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا یا باریک پڑھنے کا کیا رول ہے، لفظ اللہ یا اللہم، کیونکہ اللہم میں بھی اللہ ہی لفظ ہے، تو ان دونوں لفظوں کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو اللہ کا لام اور اللہم کا پر پڑا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر زیر ہوگی تو لام کو باریک پڑھیں گے، یعنی اللہ کے لام سے پچھلے حرف پر اگر زیر ہے تو اس اللہ کے لام کو پھر باریک پڑھیں گے، لیکن اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھیں گے، یہ سمپل سا رول ہے۔ اللہم اور اللہ کا لام اور پڑھیں گے جب اس سے پچھلے حرف پر زبر پیش ہوگی، اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا، تو یہاں پر دیکھیں اللہ، اللہ کا لام جب پر پڑھا جائے گا نا، اللہ، اللہ کے لام سے پیچھے حمزہ پر زبر ہے اس لیے موٹا پڑا جا رہا ہے، اللہم، واللہ عزیز حکیم، هو اللہ، رفعہ اللہ، علمہ اللہ، علمہ اللہ، تو زبر اور پیش کی صورت میں اللہ کا لام پر پڑا جا رہا ہے۔ اب باریک کب پڑھیں گے؟ جب اللہ کے لام سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگی، تو بسم اللہ، اب بعض ساتھی اس کو بسم اللہ کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ ہی کر جاتے ہیں، یہ غلطی ہے، بسم اللہ، اللہ کا لام باریک ہو گیا کیونکہ پیچھے میم کے نیچے زیر ہے، آیات اللہ، ولیتق اللہ، قاف کو پر کرنا ہے، لام کو باریک رکھنا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ قُلِ اللَّهُمَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ، تو یہ لام باریک پڑی جا رہی ہے کیونکہ پیچھے زیر ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اللہ کا لام
پر پڑھتے ہیں جب اس سے پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہو، اللہ کا لام باریک پڑھتے ہیں جب اس سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں دعا کروا دیتی ہوں، اس کے بعد آپ کے سوال لوں گی، آپ سے پوچھوں گی بھی۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إن كنت بلغت أحدا من عبادك الصالحين درجة ببلاء فبلغنيها بالعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔